تو اگر آپ اپنے کاروبار کو پر لگانا چاہتے ہیں، بزنس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اپنی آمدن بڑھانا چاہتے ہیں، کوشش کیجئے کہ جہاں ہم مارکیٹوں میں تجارت کرتے ہیں، کمپنیوں سے تجارت کرتے ہیں، بڑے بڑے دھنیوں سے سودا کرتے ہیں، کبھی کبھار اللہ سے بھی کچھ سودا کر لیا کریں۔ دیکھو میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اور یہ کہانی کسی عام کتاب کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ بخاری و مسلم کی کہانی ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ایک شخص تھا جو سفر کر رہا تھا، مسافر بندہ، وہ سفر کر رہا تھا، دوران سفر اس نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اور پھر اس نے ایک آواز سنی، اس نے سنا کہ کوئی کہنے والا اس بادل کے ٹکڑے سے کہہ رہا ہے کہ تم فلاں شخص، ایک بندے کا نام لے کر کے، کہ تم فلاں شخص کے باغ میں جاؤ اور جا کر کے اس کے باغ میں تم پانی برساؤ، اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ اب یہ بندہ تعجب میں پڑ گیا، بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ایسا بندہ ہے کہ یار جس کا باقاعدہ اسپیشلی نام لے کر کے بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فلاں کے باغ میں جاؤ اور جا کر کے وہاں پانی برساؤ، اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، تو اس نے سوچا کہ یار چلو دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ہے کون اور یہ کس کے کھیت میں جا کر کے پانی برساتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بادل جس طرف اڑا نا، یہ بندہ بھی ادھر ہی جانے لگا۔ تھوڑی دور گیا تو دیکھا کہ وہ بادل ایک پتھریلی زمین پہ جا کر کے برسنا شروع ہو گیا، اور پھر وہاں سے وہ سارا پانی ایک نالی کے راستے سے بہہ کر کے کسی کے کھیت میں جانے لگا، باغ میں۔ تو اس نے اس نالی کے کنارے کرانے چلنا شروع کیا کہ دیکھے کس کے کھیت میں جا رہا ہے۔ تو اب یہ بندہ تھوڑی دور گیا تو دیکھا کہ ایک کسان ہے، اس کے ہاتھ میں کدال ہے، اور وہ کدال سے ادھر ادھر مٹی بکھیر رہا ہے اور پانی لگا رہا ہے اپنے کھیت میں، باغ میں۔ اس نے جا کر کے اس کسان سے اس کا نام پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو؟ تو اس کسان نے اپنا وہی نام بتایا جو نام لے کر کے بادل کو حکم دیا گیا تھا کہ تم فلاں کے باغ میں جا کر کے پانی برساؤ۔ تو اس کو بھی تعجب ہوا کہ یار یہ تو وہی بندہ ہے، اور اس کسان کو بھی تعجب ہونے لگا کہ یہ میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے۔ تو اس کسان نے پوچھا کہ بھائی تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے اپنا سارا ماجرا سنایا کہ بھائی میں تو ایک مسافر آدمی ہوں، میں سفر پہ جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اور اس بادل کے ٹکڑے کو کوئی کہنے والا، حکم دینے والا حکم دے رہا ہے کہ تم فلاں شخص کے باغ میں جاؤ، تمہارا نام لے کر کے اس کو حکم دیا گیا ہے بادل کے ٹکڑے کو کہ تم جاؤ اور اس آدمی کے، اس کسان کے کھیت کو سیراب کرو، اس کے باغ میں پانی برساؤ۔ تو تم کون ایسا کام کرتے ہو، کون سا ایسا عمل کرتے ہو، تم کوئی خاص وظیفہ کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارا یہ مقام ہے، اللہ کے یہاں تمہاری یہ عزت ہے کہ اللہ نے اسپیشلی تمہارا نام لے کر کے آج بادل کو حکم دیا ہے کہ وہ آ کر کے تمہارے کھیت میں پانی برسائے، بتاؤ تم کون سا کام کرتے ہو؟ تو وہ کسان کہنے لگا کہ بھائی میں کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص عمل نہیں کرتا، میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا برگزیدہ نہیں ہوں، بس معمول کی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، جو سب لوگ کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں میں ایک کام اسپیشلی کیا کرتا ہوں، خاص طور پہ ایک کام ضرور کرتا ہوں۔ کہا وہ کون سا کام ہے؟ کہا دیکھو میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، کسانی کرتا ہوں، اور جب میرے کھیت میں کوئی غلہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی پیداوار ہوتی ہے، میں اس پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، اس میں سے ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیتا ہوں، بیوی بچوں کا خرچہ کہ اس سے ہمارا گھر چلے گا، اور ایک حصہ میں رکھ دیتا ہوں دوبارہ اس کو بیج کے طور پر بونے کے لیے، اور جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ تیسرا حصہ میں اللہ کے مجبور، غریب، لاچار جو بندے ہوتے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں، ان کو کھلا دیتا ہوں، بس یہی میرا معمول ہے، اور شاید اسی عمل کی وجہ سے میرا اللہ مجھ پر اس طرح خاص کرم فرماتا ہے کہ جب بھی میرے کھیتوں کو سینچائی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ان بادلوں کو خاص طور پہ میرا نام لے کر کے حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں کسان کے کھیت میں تم پانی لگا دو، اس کے کھیت میں بارش کر دو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے میرے بھائی کہ اگر ہم اپنی نیت پاک رکھتے ہیں اور تھوڑا دل بڑا کر کے
جو کچھ ہماری آمدنی ہو رہی ہے، جو کچھ ہماری کمائی ہو رہی ہے، یا جو ہم کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے کھیتوں میں پیداوار ہو رہی ہے، اگر اس میں سے کچھ حصہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر، اللہ کے غریب مجبور لاچار بندوں کو دے دیا کریں گے، ان پر خرچ کر دیا کریں گے، تو انشاءاللہ کبھی بھی ہمارے کاروبار میں، ہماری آمدنی میں، یا ہمارے کسی بھی پیداوار میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں اور بڑھا بڑھا کر کے عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو خرچ ہے نا فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر اللہ کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا، اپنی کمائی کا کچھ % حصہ، اس کو اللہ سے تجارت کرنا بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں کہ جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوتا ہے، جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوتا ہے، جس میں ہمیشہ نفع ہی نفع ہوتا ہے۔ وہ تجارت میرے بھائی یہی تجارت ہوتی ہے جو اللہ سے کی جاتی ہے، جو اللہ کے نام پر اللہ کے مجبور لاچار غریب بندوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، دین کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ اس تجارت میں کبھی انسان کو گھاٹا نہیں لگنے دیتا ہے، اس سودے میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ صادق و مصدوق نبی ہیں، ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ باقاعدہ قسم اٹھا کر کے فرما رہے ہیں کہ میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، جو صدقہ کیا جاتا ہے، صدقے سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے، بلکہ صدقے سے مال بڑھ جایا کرتا ہے، اللہ اس مال میں برکتیں ڈال دیا کرتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے کاروبار کو پر لگانا چاہتے ہیں، بزنس کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اپنی آمدن بڑھانا چاہتے ہیں، تو اگر بینکوں میں آپ کچھ % جمع کرے ہو نا، تو وہ صرف آپ کا سیو ہوتا رہے گا، وہ سیونگ بینک ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی آمدن کو چاہتے ہو کہ سیو بھی ہوتا رہے اور اس میں بڑھوتری بھی ہوتی رہے، اضافہ بھی ہوتا رہے، تو آپ جس طرح اپنی کمائی کا کچھ % بینکوں میں جمع کرتے ہو، اسی طرح اپنی کمائی کا کچھ % 1%، 2%، 3%، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، آپ حساب لگا لیجئے، چاہے تو روز کا، چاہے تو 15 دن کا، ہفتے کا، یا چاہیے تو مہینے کا، جو بھی آپ کی کمائی ہو، اس میں سے 2%، 1% جو آپ سے ہو سکے نا، وہ آپ اللہ کے نام پہ نکال دیا کیجئے، اللہ کے غریب بندوں کو دے دیا کیجئے، فی سبیل اللہ خرچ کر دیا کیجئے۔ اور جو مال اللہ کے نام پہ خرچ کیا جاتا ہے، آپ دیکھیے اس کی مثال کیا قرآن میں بیان فرمائی گئی، کتنی خوبصورت مثال ہے ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر وہ 1 روپیہ نکالتے ہیں اللہ کے نام پر، تو اس 1 روپے کی مثال گویا ایک دانے کی طرح ہے۔ ایسا دانہ انبتت 7 سنابل، کہ جو دانہ زمین میں ڈالا جائے تو اس سے 7 بالیاں پیدا ہوں، وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوں۔ اب آپ سوچئے، ایک دانہ زمین میں جا رہا ہے، اس سے 7 بالیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو کتنے دانے ہو گئے؟ ایک دانے پر 700 دانے مل رہے ہیں۔ گویا اگر آپ اللہ کے نام پر 1 روپیہ دے رہے ہو، تو میرے بھائی اللہ اس کے بدلے میں آپ کو 700 روپیہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور یہ تو عام حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو 700 عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں خلوص زیادہ ہے، اور انسانیت اور اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ بھرپور ہے، اور آپ اللہ کے نام پہ بڑی محبت سے خرچ کر رہے ہو، تو آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تو یہ عام حکم بیان کر رہا ہے کہ 1 خرچ کرو گے تو 700 ملے گا، لیکن اگر آپ کی نیت پاک ہے، دل میں خلوص ہے، محبت ہے، اور انسانیت کی سیوا کا جذبہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر تو اللہ گینے گا ہی نہیں، تم 1 خرچ کرو گے وہ تمہیں بے حساب چھپر پھاڑ کر کے عطا فرما دے گا، اور اس یہاں کوئی کاؤنٹنگ نہیں، کوئی گنتی نہیں۔ وہ 1 خرچ کرنے پہ 7,000 بھی دے سکتا ہے، 7 لاکھ بھی دے سکتا ہے، 7 کروڑ بھی دے سکتا ہے، اور بے حساب بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ سے تجارت کیجئے، کوشش کیجئے کہ جہاں ہم مارکیٹوں میں تجارت کرتے ہیں، کمپنیوں سے تجارت کرتے ہیں، بڑے بڑے دھنیوں سے سودا کرتے ہیں، کبھی کبھار
اللہ سے بھی کچھ سودا کر لیا کریں. اللہ اس کو قرض حسن سے تعبیر کر رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نام پر کچھ خرچ کر رہے ہو تو گویا اللہ کو قرض دے رہے ہو. اور اللہ وہ تو بڑی شان والا ہے, بڑی غیرت والا ہے. اگر آپ اس کو 1 دو گے تو میں کیسے بتاؤں کہ وہ آپ کو 1000 دے گا, 2000 دے گا, لاکھ دے گا. یار اس کے خزانے رحمت میں تو کسی چیز کی کمی نہیں, اور وہ سب سے بڑا کریم ہے, سب سے بڑا سخی ہے. جہان میں اس سے بڑا داتا تو اور کوئی ہے ہی نہیں نا. تو اگر آپ اللہ کو کچھ روپے دے رہے ہو قرض حسن کے طور پر, تو جب اللہ آپ کو لوٹائے گا, اللہ آپ کو جب واپس کرے گا نا, تو خدا کی قسم وہ بے حساب واپس کرے گا. وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں عطا فرمائے گا. تو سچ فرمایا حضور نے کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے, بلکہ صدقہ کرنے سے مال بڑھ جایا کرتا ہے. اور صدقہ کرنے والے انسان کو اپنی آمدن کا, اپنی پیداوار کا کچھ حصہ اگر کوئی بندہ اللہ کے نام پہ نکال رہا ہے, دین کے راستے میں خرچ کر رہا ہے, غریب محتاج یتیم بیوہ کے اوپر خرچ کر رہا ہے, تو اللہ رب العزت اس پہ خاص کرم فرمائے گا, اس کے مال میں, اس کی تجارت میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور دنیا ناکام ہو جائے لیکن اللہ سے تجارت کرنے والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے, اور ہمارے کاروبار میں, ہماری روزی میں, ہمارے مال میں اللہ خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.